بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ہم حدیث میں حسد کے متعلق پڑھیں گے۔ حسد، بغض، کینہ، دوسرے انسان سے، دوسرے مسلمان سے حسد رکھنا، اس سے جلنا، اس سے نفرت کرنا، یہ ایسا مرض ہے کہ اس میں انسان کو سکون نہیں ملتا۔ انسان ہر وقت دوسرے کے بارے میں جلتا رہتا ہے سوچ سوچ کر۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ فرمایا کہ اے بیٹے، اگر تم سے ہو سکے تو تم اپنی صبح اور شام اس حال میں کرو کہ تمہارے دل کے اندر دوسرے مسلمان کا کھوٹ اور بغض نہ ہو۔ میرے دوستو، حسد ایک ایسا روحانی مرض ہے کہ انسان اگر خود اپنا علاج نہ کرنا چاہے تو کوئی اس کا علاج نہیں کر سکتا۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اندر بھی، اپنی امت کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تمہارے اندر بھی تم سے پہلے والی امتوں کا مرض سرایت کر جائے گا، یعنی وہ مرض حسد ہے اور وہ مونڈنے والا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ مونڈنے سے مراد میرا مطلب بال نہیں ہے کہ بال مونڈے گا، بلکہ وہ تمہارے دین کا صفایا کر دے گا۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں، حسد اتنی سخت بیماری ہے، اتنی مہلک بیماری ہے، روحانی بیماری ہے کہ انسان کے دین کا صفایا ہو جاتا ہے، انسان دین سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ انسان جب کسی کے حسد میں مبتلا ہوگا تو ہر وقت اس کے بارے میں برا سوچے گا، اس کو گالیاں دے گا، اس کی غیبت کرے گا، اس پہ بہتان لگائے گا، الزام لگائے گا، تو کتنے گناہوں میں مبتلا ہو جائے گا ایک حسد کی وجہ سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کی برائی کے لیے، انسان کے برا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے اپنے کسی مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھنے والا انسان اچھا نہیں ہو سکتا، وہ برا ہی ہے، اگرچہ اس میں کتنی اچھائیاں ہوں۔ پھر فرمایا، مسلمان سارے کا سارا محترم ہے، سر سے لے کر پاؤں تک مسلمان کا احترام ضروری ہے کہ وہ مسلمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، اس کا مال، اس کی عزت اور آبرو حرام ہے۔ حرام یعنی ان کا خیال کرنا، ان کی عزت کرنا، ان کو پامال نہ کرنا ہر مسلمان کے لیے واجب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حسد سے بچنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔